إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھے تھے، اور اس میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور ایک ریویو کر لیں، کوئک ریویو، جب کہ ہم آگے اس وعدے کا ذکر پڑھ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے لیا کوہ طور کو اوپر اٹھا کے. تو یہاں ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے احسانات ان کو یاد کرائے، جیسے آیت نمبر 49 سے آگے آنورڈ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ سے شروع ہوتی ہے بات، اور مختلف احسانات اللہ تعالیٰ یاد کراتے ہیں ان کو. پھر اس میں ذکر آتا ہے انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم میں تحریف کی. جب انہیں کہا گیا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو انہوں نے حِطَّةٌ کی بجائے حِنطَةٌ کہنا شروع کر دیا، اور عملاً اس کا انکار کیا کہ بجائے اس کے کہ جو ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ عاجزی کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوں، تو یہ سیرین کے بل گھسٹتے ہوئے حِنطَةٌ حِنطَةٌ گندم چاہیے کہتے ہوئے داخل ہوئے. اور اسی طرح پھر ہم نے آگے پڑھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا، اور من و سلوہ ایک ایسا مطلب انتظام تھا ان کے لیے کہ بالکل ان کو روزی روٹی پیٹ کے چکر سے اللہ تعالیٰ نے بالکل اس ٹینشن سے آزاد کر دیا تھا. نہ کمانے کی فکر، نہ اگانے کی فکر، نہ پکانے کی فکر، یعنی مرد و زن ہر ایک کو ہر فکر سے آزاد کر کے صرف ان کو ایک بڑے مقصد کے لیے جو ہے فارغ کر دیا گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی بد اخلاقی کی انتہا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کے اس بڑے مقصد کو بھلا دیا، بلکہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا. اور یہ انتہائی بدذوقی ہے اور انتہائی جسے کہتے ہیں نا احسان فراموشی ہے، کہ بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کو مانتے ہوئے یہ اپنا کام کرتے توجہ سے، اور پھر اس کے ریٹرن میں بھی ایک بڑا ریوارڈ پاتے، انہوں نے اپنی دنیا کی چاہت اور اپنی بدذوقی اور اپنی تھوڑ دلی کی وجہ سے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا. اب جب انہوں نے غلط راستے کا انتخاب کیا تو پھر ان سے نعمتیں چھن گئی. اور ہم نے یہ پڑھا تھا پیچھے بھی آیت نمبر 61 میں بھی کہ کس طرح پھر دنیا میں ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کی گئی اور اللہ کا غضب ہوا. اور پھر یہ کہ آخرت میں بھی ایسے لوگ جو ہیں جن کا انجام جو ہے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تو ان کا انجام جو ہے وہ آخرت میں بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہونے والا. حالانکہ اگرچہ کوئی بھی سوچتا رہے کہ اس نے وہ کس بھی فرقے سے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بہرحال ہر شخص کا جو انجام ہے وہ دو چیزوں پر ہوتا ہے. جیسے کہ آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے یا کوئی ایمان لایا ہے. آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 62 کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. تو آپ یہاں دیکھیں کہ ایمان لانے والے یعنی مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان گروہوں کے بیچ میں کیٹیگرائز کیا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں ترجمہ اس کا تو کیا بنتا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا جو یہودی بن گئے، والنصارى اور عیسائی بن گئے، وصابئین اور جو صابی بن گئے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سیم ایک ہی کیٹیگری میں رکھے گئے ہیں، اور ان سب کی نجات کا واحد ذریعہ جو ہے وہ ایمان. اور ایمان بھی کون سا؟
اللہ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ پھر ایمان کی تمام جزیات اس میں آتی ہیں جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے بریکٹ میں کور ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کل ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ اور صرف ظاہری طور پر ایمان باللسان یا ایمان بالقلب ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل صالح بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ عمل صالح بھی ضروری ہیں، یہ ایک سرٹیفکیٹ، ایمان کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ ایمان انسان کو آگ سے نجات دلائے گا، لیکن یہ کہ وہ ایمان جو ہے اس میں درجات جو ہیں جنت میں وہ تبھی زیادہ ہوں گے، بڑھیں گے، یا ایک اخروی نجات جسے فوز العظیم کہا گیا ہے، یعنی بڑی کامیابی کہا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ جس کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے ایمان کو بھی خالص کر سکیں، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اسلام لے کر آئے، دنیا میں ہمارے لیے تعلیمات لے کر آئے اور اس پر عمل کر کے دکھایا، تو ہم بھی منوعاً اسلام کو ویسا ہی قبول کرنے والے ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 63 پڑھی تھی، اور آیت نمبر 63 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کو یاد کروا رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور ما آتَيْنَاكُمْ میں ہم نے پڑھا کہ کتاب اور فرقان، یعنی کتاب اور سنت، کتاب اور اس کی ڈسکرپشن، کتاب قرآن اور ڈسکرپشن سنت، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کو کیسے پکڑنا ہے؟ بقوت، اور جو چیز قوت کے ساتھ پکڑی جاتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ آپ کے سامنے رہتی ہے ہر وقت، ایسے ہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ذرا ایک تجربہ کر کے دیکھیے، ایک کوئی چیز لیجئے اور اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے سامنے مضبوطی سے پکڑیے، اور کسی سے کہیے کہ وہ آپ سے چھینے، اور پھر آپ وہی چیز اپنے پیچھے لے جائیے اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیجئے، اتنی ہی مضبوطی سے ٹائٹ پکڑنے کی کوشش کیجئے، اور اسی بندے سے کہیے کہ وہ چیز آپ سے چھینے۔ اب آپ بہت واضح طور پر فرق سمجھ سکیں گے کہ پیچھے کی طرف رکھی گئی چیز جو ہے وہ اتنی قوت سے نہیں پکڑی جاتی، اس پہ گرپ مضبوط نہیں ہوتی جتنی آگے رکھی جانے والی چیز جو ہے وہ اس پر گرپ مضبوط ہوتی ہے۔ تو جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، جو چیز آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان رہتی ہے، وہی چیز آپ کو یاد رہتی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہے اس میں ہم نے اس چیز کا تو بہت اہتمام کیا کہ ظاہری طور پر ہماری پیٹھ قرآن کی طرف نہ ہو، لیکن عملی طور پر ہم نے اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کے بیچ میں نہیں رکھا۔ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ چیز ہمارے سامنے رہتی ہے۔ تو قرآن کریم کو قوت سے پکڑنے کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ یہ آل دا ٹائم آپ کے سامنے رہے۔ آل دا ٹائم سامنے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے پھرتے رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہر وقت قرآن کی تعلیمات رہیں۔ اور قرآن کی تعلیمات ہر وقت آپ کے سامنے کیسے رہ سکتی ہیں؟ جب کہ آپ نے اس کو پڑھا ہی نہ ہو، جب کہ آپ نے اس کو سمجھا ہی نہ ہو، جب کہ آپ نے اس کو اپنے سینوں میں اتارا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو مسلسل قرآن کریم کا سیکھنا، سکھانا، اور پھر سارے دن میں اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عمل اس کا جاری رکھنا اور دوسروں کو بتانا، یہ طریقہ ہوتا ہے کتاب کو اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا۔ اب اسی کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ سنت ہے، اب قرآن کی تعلیم، درس و تدریس کا اہتمام تو پھر بھی چلیں کچھ نہ کچھ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سنتوں کو سیکھنا، حدیث کو سیکھنا، حدیث کی معرفت لینا، یعنی کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، اس کا علم حاصل کرنا، تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے، کم از کم وہ معاملات جن سے ہمارا روزمرہ کا واسطہ ہے، حقوق و فرائض سے تعلق ہے، یا ہماری جو ڈیوٹیز ہیں جو ان سے اس کا تعلق ہے، تو ان کے بارے میں ہمیں صحیح احادیث کا اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اپنا وہ کام جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور پھر یہ کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تو یاد وہی چیز رہتی ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا،
ٹھیک ہے. آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز یاد کرنی ہوتی ہے تو آپ اس کو ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ایک بار پڑھ کے چھوڑ دیں یا دو بار پڑھ کے چھوڑ دیں یا ایک کورس کر کے چھوڑ دیں تو وہ چیز پھر اس طرح آپ کے ذہن میں تازہ نہیں رہتی. تو یہاں پر مضبوطی سے پکڑنے میں پھر آپ دیکھیے کہ حسی معنوی دونوں طریقے شامل ہیں. معنوی کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا، اور حصی کیا ہے کہ پھر اس کو ریپیٹڈلی بار بار پڑھتے رہنا اور سمجھنا. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ یہ بیسکلی ایک تربیہ ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی قوم کی یا انفرادی یا اجتماعی کسی بھی لیول پر تربیت کا ایک طریقہ ہے کہ جو چیز آپ کو سکھائی جا رہی ہے اس کو ریپیٹ کیا جائے، اس کو بار بار سکھا جائے، اس کو بار بار جو ہے وہ ذہن میں تازہ کیا جائے. اور قرآن کریم کا اپنا اسلوب بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بار 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 جو ہے وہ چیزوں کو، موضوعات کو دہرایا ہے اور مختلف طریقے سے دہرایا ہے. اس لیے اس کی ریپیٹیشن بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. پھر آپ یہ دیکھو کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون. ٹھیک ہے، تو تقویٰ کے لیے، تقویٰ کے حصول کے لیے جو ہے وہ کتاب اور سنت سے تعلق انتہائی ضروری ہے. اور کتاب کے ساتھ پھر تعلق کیسا ہے؟ پڑھنا، عمل کرنا. اور عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کی معنی سیکھے جائیں، اس کے الفاظ کی ڈیپتھ میں جایا جائے، اس کے موضوعات پر غور و فکر کیا جائے، اس کی تنبیہات کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اس کی بشارتوں کے اوپر غور و فکر کیا جائے. یہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے جو کسی مردے کے چلے پر کی بخشش کے لیے جو ہے وہ صرف پڑھ لی جائے اور رکھ دی جائے، یا یہ کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے اس کو رمضان 2 4 5 6 دفعہ پڑھ لیا جائے، دہرا لیا جائے، یا بغیر سوچے سمجھے بس اس کا ایک ورد کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے اور ہر حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن عمل اس وقت تک اس کے اوپر آپ کا پختہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ اس کے اندر تدبر نہ کریں، جب تک کہ آپ اس میں غور و فکر نہ کریں. میں آپ سے بار بار ایک ہی لفظ بتا رہی ہوں، تدبر کرنا. تدبر کا مطلب صرف معنوں کو یاد کر لینا نہیں ہے، وہ فرسٹ سٹیپ ہے، وہ کتاب کا تعلم ہے. ٹھیک ہے، معنی سیکھنا اور یاد کرنا از دا ویری فرسٹ سٹیپ. اس کے بعد اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس میں سے عمل کے پوائنٹس نکالنا، آیات میں سے اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ ہم اپنی تزکیہ کی اس کلاس کے اندر کر بھی رہے ہیں. تو یہ اصل میں اس پر تدبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا. کون سا تقویٰ؟ جو اس کتاب سے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے بالکل آغاز میں ہمیں بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے ثم تولیتم من بعد ذلک، ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے. تولیتم کا روٹ ہوتا ہے واو لام یا. تولا کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر جانا، بھاگ جانا، بے رخی اختیار کرنا. من بعد ذالک یعنی یہ وعدہ کر لیا. وعدہ بھی کون سا تھا؟ میثاق. اور میثاق کون سا وعدہ ہوتا ہے؟ جو پختگی کے ساتھ وعدہ لیا جاتا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے انسان شعور کے ساتھ اس کو وعدہ کرتا ہے. تو شعور کے ساتھ وعدہ کر لینے کے بعد ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، تم نے منہ موڑ لیا. اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان بڑے سچے دل کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے، کبھی اللہ کے ساتھ، کبھی اپنے ساتھ، کبھی لوگوں کے ساتھ، کہ وہ ایک برائی چھوڑ دے گا، وہ ایک برا کام چھوڑ دے گا، لیکن پھر وہ اس کی طرف پلٹ جاتا ہے، وہ اپنے وعدے سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی طور پر ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے انسان کی خواہش نفس. انسان جب اپنی دل کی چاہت کے پیچھے چلنے لگتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا وعدہ بھی بڑی آسانی سے تاویلوں کے ساتھ فراموش کر جاتا ہے. وہ اس کے لیے ایسے شیطان جو ہے اس کے دماغ میں ہیلے ڈالتا ہے، بہانے ڈالتا ہے، توجیحات دیتا ہے، اس کو جسٹیفیکیشن دیتا ہے اس کے عمل کی، کہ انسان اس بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ نہیں، میرا سارا کا سارا جو ہے
فائدہ جو ہے وہ اسی عمل میں ہے، یا پھر یہ کہ مجھے میرے نفس کو اس وقت تک تسکین ہی نہیں مل سکتی جب تک کہ میں یہ برا کام نہ کر لوں۔ جیسے ایک شخص جو ایڈکٹڈ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، ایڈکشن اس کو ہو جاتی ہے، تو وہ آپ دیکھیں کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ نشہ کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے اثرات میرے اوپر برے آ رہے ہیں، اور جب کبھی وہ ہوش میں ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو ریئلائز بھی کرتا ہے، وہ معافیاں بھی مانگتا ہے، اس کو علاج بھی کروانے جاتا ہے، لیکن وہ جو ایک ارج ہوتی ہے جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اب یہ ایڈکشن چاہے وہ اسکرین واچنگ کی ہو، چاہے وہ ناول ریڈنگ کی ہو، چاہے وہ کسی کوئی اور منشیات وغیرہ کی ایڈکشن ہو، یا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ زبان کی لذت والی جو ایڈکشن ہوتی ہے کہ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، غیبت کرنے کی، ان کو انہی چیزوں میں مزہ آنے لگتا ہے، تو یہ سب کی سب ایڈکشنز ہیں، یہ سب کے سب نشے ہیں۔ تو ان سب سے انسان بہت دفعہ بعض اوقات توبہ بھی کرتا ہے، لیکن پھر پلٹ جاتا ہے، پھر اسی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ خواہش نفس ہے۔ خواہش نفس کو قابو کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار میں بھی سکھایا نا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ میرے نفس امارہ کے سپرد مجھے نہ کریں، اور پھر پریکٹیکلی کوشش کریں کہ جو چیز آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے آپ اس کو کس طرح لمیٹڈ کریں، کس طرح اس سے نجات حاصل کریں، اس کو کتنے حد تک، مطلب بعض اوقات مباح چیزیں ایسی ہماری ایڈکشن بن جاتی ہیں کہ ان کو ہم ہماری زندگی میں ہمارے فرائض پر وہ فوقیت لے جاتی ہیں، یا حقوق اللہ یا حقوق العباد کے اوپر وہ فوقیت لے جاتی ہیں۔ تو اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ اس میں آپ خود بھی کانشیس رہ کر کوشش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بار بار، یہی جیسے کتاب کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے، تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ٹائم قرآن کے ساتھ اسپینڈ کریں، ایسے پلیٹ فارمز پہ اسپینڈ کریں جہاں پر آپ کو ایک مسلسل موٹیویشن ملتی رہے کہ آپ نے اس کام کو چھوڑنا ہے۔ پھر آپ دوسرے لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں جو آپ کے خیر خواہ ہیں، ان سے مدد لے سکتے ہیں کہ وہ جب بھی آپ کسی ایسی چیز کی طرف راغب ہوں وہ آپ کو زبردستی روک لیں، آپ کے احتجاج کے باوجود وہ آپ کو روکیں۔ اس ٹائم پر اگر آپ ان کے ساتھ مس بیہیو بھی کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو مائنڈ نہ کریں، بلکہ وہ آپ کو اس چیز کے استعمال سے روکیں، کیونکہ جتنا دوری ہم ایسی چیزوں سے بڑھاتے جائیں گے تو اللہ کی توفیق سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر ہم اس سے دور ہو جائیں گے، پھر ہم اپنے وعدوں کو یاد رکھنے والے ہوں گے، پھر ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ساری چیزیں آتی رہیں گی، ریپیٹ ہوتی رہیں گی کہ کس طرح ہم نے اپنا وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا ہے یا خود اپنے آپ سے کیا ہے کسی بھی برائی کو چھوڑنے کا یا کوئی بھی نیکی کرنے کا، وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ کوشش سراسر انسان کی ہے، اور انسان خود ہی یہ کوشش کر سکتا ہے۔ جب تک ہم خود بلنگ نہیں ہوتے کسی بھی برائی کو چھوڑنے کے لیے یا کسی روٹین کو اپنانے کے لیے، تو کسی کی بھی مدد جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی، کوئی بھی ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے راستے کے اوپر نہیں لا سکتا۔ اس کے لیے لازماً ہمیں خود کوشش کرنی ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے اس وعدے کو توڑ دیا، اور اس وعدے کو توڑ کر پھر انہوں نے اپنی اسی ڈگر کے اوپر چل پڑے، یعنی نافرمانی کی ڈگر پہ چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر۔ فضل جو ہے، فضل کا مطلب ہوتا ہے فا دعات لام سے، فضل کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز، کوئی چیز جو آپ کا حق نہیں ہے، کوئی چیز جو بندہ ڈیزرو نہیں کرتا وہ اس کو دینا۔ عرف عام میں آپ اس کو احسان بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک فیور دینا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی انسان وہ چیز ڈیزرو نہیں کرتا لیکن اللہ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے، یہ اللہ کا اس پر فضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ کا تم پر یہ احسان نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فیور نہ دیتے جو تم ڈیزرو نہیں کر رہے تھے، تم اس لائق نہیں تھے،
لیکن پھر بھی اللہ نے تم پر احسان کیا۔ ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اگر اللہ کا فضل اور رحمت اس کی تم پر نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم البتہ ضرور تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اس میں سے لا جو ہے یہ لا تاکید ہے، اس کا ترجمہ عموماً البتہ ضرور کیا جاتا ہے۔ پھر کن ہے، یہ فعل ہے، اور پھر تم ہے، کن تم، ہو جاتے تم، یہ کن تم جو ہے یہ فعل تم کے وزن پر فعل ہے، ٹھیک ہے، تو لازماً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کو پھر معاف کر دیا، ایک اور چانس دے دیا۔ اور یاد رکھیں ایسے ہی بہت سارے چانسز جو ہیں ہماری اپنی زندگی میں بار بار آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کر سکیں، اور جو جانے انجانے میں ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بچنے اور اس سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً ہمارے کیے پر سزا نہیں دیتے۔ یاد رکھیے اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہر غلطی پر ہمیں فوراً سے پہلے پکڑ لیتے اور ہمیں سزا دیتے تو ہم میں سے کوئی زیرو دنیا میں نہ بچتا۔ ہم دن میں نہ جانے کتنی بار کیسے بلنڈر کر جاتے ہیں، کیسی کوتاہیاں کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے الفاظ، ہماری سوچ، ہمارا عمل کس طرح ہمیں اللہ کی غضب کا جو ہے وہ شکار بنانے پر تلا ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل اور محض اس کی رحمت ہے کہ وہ بندے کو ہمیشہ ایک سیکنڈ چانس دیتا ہے، اور یہ سیکنڈ چانس جو ہے یہ آخری سانس تک موجود ہے۔ توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ ہماری آخری سانس کس وقت آ جائے، کس وقت ہمیں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اور آج کے دور میں سڈن ڈیتھ کو سمجھنا تو بالکل مشکل نہیں ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے بے شمار واقعات ہوتے ہیں، کس طرح سے چلتے پھرتے لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے سے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور صرف موت ہی کیا، آپ یہ دیکھیے کہ ایسے عارضے ہیں، ایسی بیماریاں ہیں، اس طرح سے انسان مفلوج ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ اپنی صحت کی حالت میں عبادت کر سکتا ہے، اپنے فرائض ادا کر سکتا ہے، وہ ان بیماریوں میں نہیں کر سکتا۔ جتنا بھی وہ چاہے، وہ کھڑے ہو کر اتنا طویل قیام نہیں کر سکتا، وہ طویل سجدے نہیں کر سکتا، وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ بات کو سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کر سکتا، رسپانس نہیں دے سکتا۔ اس وقت جب کہ میں ہاسپٹل میں میرا ایک مسلسل آنا جانا ہے اور میرے سامنے ICU میں پیشنٹس ہیں، میں اس چیز کو بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ کس طرح ہمیں اپنی صحت کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا چاہیے، کس طرح ہمیں اپنی صحت کو اپنے فرائض کو احسن طریقے سے پورا کرنے میں ادا کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں اپنی صحت کو عبادت میں لگانا چاہیے، اپنے وقت کو عبادت میں لگانا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ محض اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ان بیڈز پہ نہیں رکھا ہوا جن پہ اس وقت دوسرے پیشنٹس موجود ہیں۔ ہم چل پھر رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری عقل کام کر رہی ہے، ہماری زبان کام کر رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم صرف اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ صحت کی حالت میں ہیں، ہوش گوش میں ہیں، ہم بھی ان لوگوں کی جگہ پر ہو سکتے تھے۔ اسی طرح جب آپ قبرستان سے گزرتے ہیں، جس وقت میں غسل دے رہی تھی اپنی چھوٹی سسٹر ان لاء کو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی کچھ دن پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی، تو اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ اس وقت میں بھی یہاں اس پھٹے کے اوپر ہو سکتی تھی، اور یہ جو وجود یہاں ہے یہ مجھے غسل دے رہا ہوتا۔ میرا کیا کمال ہے کہ اس وقت اللہ نے مجھے چند دنوں کی مہلت اور دے دی ہے۔ تو کبھی بھی انسان اس اللہ کی اس رحمت اور اس کے فضل کو فراموش نہ کرے، کبھی بھی اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو، اپنی سانسوں کو فور گرانٹیڈ نہ لیں، کبھی بھی ان کو ضائع نہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں، بہترین طریقے سے تقویٰ کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے دن اور رات اللہ کی فرما برداری میں گزار سکیں، ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال سکیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اور جس سے پہلے بھی میں نے وہ حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کی نا، بہت دفعہ کی، کہ
ایسا شخص بن جائیے جو حیینن ہو، لینن ہو، قریب ہو اور سہلن ہو۔ 4 چیزیں ہیں صرف اپنے اندر ڈیولپ کرنی، قریب، حیینن، لینن و سہلن۔ اور چونکہ میں بہت دفعہ اس کو پہلے بھی ڈسکرائب کر چکی ہوں، مختصراً دوبارہ بیان کر دیتی ہوں کہ قریبن کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے، جس شخص کو لوگ اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں، جو لوگوں کے مصیبتوں میں ان کے کام آنے والا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح لینن، عاجزی، کچھ بھی ہے آپ کے پاس، کسی بھی عہدے پر آپ بیٹھے ہیں، عاجز رہیے، عاجزی اختیار کی۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، سبحان اللہ، جو باسز ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے پین تک کو، اپنے ڈرائیور تک کو صاحب کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ان کی ڈیوٹیز ان کو یاد ضرور دلاتے ہیں لیکن ان کے لہجے میں، ان کے باڈی لینگویج میں کہیں تکبر نہیں ہوتا، ان کی بات میں کہیں چڑچڑاپن نہیں ہوتا، کہیں شو آف نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی جھکے ہوئے درختوں پر پھل لگاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا یہ محاورہ کہ پھلدار ٹہنی ہی جھکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ خوب پھل پھول دیتے ہیں، خوب ان کو نرش کرتے ہیں، خوب ان کو گرو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر لینن، حیینن عاجز، اور لینن نرم خوب، ٹھیک ہے؟ تو نرمی سے بات کرنا، اپنا خاصہ بنا لیجئے۔ اہل القرآن جو ہوتے ہیں، اہل اللہ جو ہوتے ہیں، وہ اپنے لہجوں سے پہچانے جاتے ہیں، وہ اپنے دن اور رات سے پہچانے جاتے ہیں، وہ اپنی تنہائی اور اپنی مجلس سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ہر جگہ سنہرے لوگ ہوتے ہیں، خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے والے ان سے اکتاتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں کس طرح کس کو تبلیغ کرنی ہے، کہاں کس طرح کس کو نصیحت کرنی ہے، کہاں کس کو کس طرح برائی سے روکنا اور اچھائی کی طرف لانا ہے، کہاں ان کو خود پہ کنٹرول کرنا ہے، کہاں ان کو اپنے آپ کو گائیڈ کرنا ہے، کہاں ان کو کس طرح اپنے رویوں کو، اپنے تعلقات کو خوبصورت بنانا ہے۔ بہت سنہرے لوگ ہوتے ہیں، بہت خوبصورت لوگ ہو جاتے ہیں۔ جو جتنا قرآن کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا قول اور عمل اور وہ خود ویسا ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے مال اور ہماری شکلوں سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ تو اسی کی دین ہے۔ اس میں جتنا بھی اپنے آپ کو ہم بیوٹیفائی کر لیں، جتنا بھی زیادہ ہم اپنے مال کو بڑھا لیں، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہماری زبانوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم کس طرح اپنے قول و فعل میں سچے ہیں۔ بہرحال، اور سہلن، چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ لوگوں کے لیے آسان بن جائے، لوگوں کو آپ سے بات کرنا مشکل نہ لگے، لوگوں کو آپ سے معاملہ کرنا مشکل نہ لگے، لوگوں کو آپ سے ڈر نہ لگے، لوگ آپ سے خوف زدہ نہ ہو، وہ آپ کے شر سے پریشان نہ ہو۔ تو یہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ انسان اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ خسارے سے بچ نکلے اور اللہ کی رحمت کا حقدار ہو، تو پھر اس کو اپنے آپ کو ایسا ہی ڈھالنا پڑے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کچھ اور نافرمانیوں کا اگر ذکر فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق، اب یہاں پر دیکھیے لام تاکید کا ہے لقد میں، اور تحقیق بھی تحقیق کا مطلب ہے، یعنی انڈیڈ، حقیقت میں، شیورلی، انڈیڈ، البتہ تحقیق یعنی حقیقت میں یہ بات ایسی ہے۔ علم تم، جان لیا تم نے، اور یہاں پر عین لام میم ہے، ٹھیک ہے؟ علم تم، جان لیا، اور علم جو ہے یہاں پر علم الیقین مراد ہے۔ اور علم الیقین کیسے مراد ہے؟ یعنی انہوں نے ان کی ہسٹری میں یہ واقعہ جو ہے یہ مشہور تھا،
یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، یعنی ایک چیز جس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، جو چیز ہسٹری میں محفوظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ فزیکلی وہ ہو چکی ہے، تو یہ علم الیقین سے تعلق رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ یقیناً تحقیق تم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ لی ہے، تم نے جان لیا ہے کیا، الذین اعتدوا، ان لوگوں کو جنہوں نے سرکشی کی، عین دال واو عدو، راہ حق سے تجاوز کرنا، اللہ کے احکامات میں زیادتی کرنا، حدوں کو توڑنے کے معنوں میں آتا ہے۔ تم نے حدوں کو توڑ دیا، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں۔ سبت سین با تا کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، قطع کرنا۔ ان کی ایک یہود جو تھے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہفتے کے دن جو ہے دنیا کے کام کاج سے کاٹ کر صرف عبادت کے لیے جو ہے وہ ان پر فرض کر دی تھی، یعنی یہ اور کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی دنیا کا کام نہیں کریں گے، کوئی رزق روٹی نہیں کمائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ صرف عبادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ اعراف آیت نمبر 153 میں اس کا تفصیل سے ذکر آتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم وہیں اس کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ یہاں صرف مختصراً جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ویسا ہی ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ پابندی لگائی کہ یہ ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، تو ان کا جو یہ بستی جو تھی یہ دریا کے کنارے تھی، اور ان کا گزر بسر جو تھا وہ مچھلیوں پر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن جو تھیں مچھلیاں وہ اوپر آتی تھیں، اور باقی دنوں میں اتنی اوپر نہیں آتی تھی کہ یہ اچھے سے شکار کر سکتے، تو انہوں نے ایک حیلہ کیا کہ یہ جمعے کو جال ڈال دیتے اور ہفتے کو مچھلیاں اس میں پھنس جاتی ہیں، اور یہ اتوار کو نکال لیتے، اور کہتے یہ کہ ہم نے تو نہیں پکڑی مچھلیاں، سب ہفتے والے دن تو نہیں ہم نے پکڑی، حالانکہ اصل میں مچھلیاں جو تھیں وہ ہفتے والے دن ہی جال میں آئیں، کیونکہ جمعے اور اتوار کو تو مچھلی تھی نہیں۔ اس واقعے کو ہم تفصیلاً انشاءاللہ سورہ اعراف میں پڑھیں گے، لیکن یہاں جو چیز میں چاہتی ہوں کہ آپ نوٹ کریں وہ یہ ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانیاں یاد کرواتے ہوئے اس واقعے کا ذکر کیا نا، اور پھر آگے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو متقین کے لیے اس میں جو نصیحت ہے نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس نصیحت کو سیکھیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا اس کا سینیریو جاننا ضروری ہے کہ اس میں اصل میں ان کی نافرمانی کیا تھی۔ اصل میں ان کی نافرمانی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکم میں ایک حیلہ کیا۔ پیچھے جو بستی میں داخل ہوئے تھے تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ الفاظ کو تبدیل کر دیا تھا، قول اور فعل، عمل کو بھی تبدیل کر دیا اور جو حکم تھا اس کو بھی تبدیل کر دیا۔ یہاں انہوں نے کیا کیا؟ حیلہ کیا، ٹھیک ہے، حیلے بہانوں سے ایک ایسے کام کو کیا جو کہ ان کے لیے کرنا جائز نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم بھی اس طرح کے بہت سارے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں، کس طرح سے؟ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ایک معاملہ ہے جس کا ایک واضح حل ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے پتہ ہے کہ قرآن و سنت میں اس کا یہ حل ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اب مفتیوں کے پاس جاتے ہیں اور حیلے بہانے کرتے ہیں، ان کو صحیح بتاتے نہیں ہیں، اور ان سے اپنے من پسند فتویٰ لے کر تو اپنی مطلب جو ہماری چاہت ہوتی ہے ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ 7.5 تولے سونے پر سے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جانی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کے پاس زیادہ زیور ہوتا ہے تو عموماً وہ چھوٹے اپنے جو بچے ہوتے ہیں ان کے نام لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم نے فلاں فلاں کے نام کر دیا، اب کسی کے پاس بھی اتنا زیور نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو، حالانکہ سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ نابالغ بچہ، وہ چھوٹا بچہ یا ایون وہ بالغ بچہ بھی ابھی اس کو زیور دیا نہیں گیا ہے، وہ زیور کا مالک نہیں ہے، تو کسی کے نام لگا دینا اس طرح سے کہ وہ اس کو استعمال نہ کر سکے، اسے بیچنے کا حق نہ دیا جائے، اسے اس پر تصرف کا حق نہ دیا جائے، تو یہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ حیلہ ہے، اللہ کے حکم سے بچنے کا حیلہ۔ اسی طرح بے شمار مثالیں آپ
لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں آپ کی روزمرہ زندگی. بلکہ میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ کچھ مثالیں سوچ کے رکھیں، کیونکہ ابھی تو آپ ایک ریکارڈنگ سن رہے ہیں میری، تو اگر آپ اس کو ڈسکشن میں ابھی ایٹ دا اینڈ ٹیچرز کے ساتھ اپنی ڈسکشن میں آپ اس کو لے آئیں کہ وہ کون کون سی طریقے ہیں جس میں ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی پریکٹیکلی ہم کس طرح سے اس کو کرتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا تو اس پر پھر انہیں سزا کیا ملی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو کہا ہم نے ان کو كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاتا ہوں بندر دھتکارے ہوئے. اور یہاں پر یہ جو قردتن ہے یہ اصل میں ایپ کو کہا جاتا ہے، بن مانس کو، ٹھیک ہے، لنگور کی ایک قسم ہوتی ہے. تو اب آپ یہاں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سے کہا، ان کے ذرا قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کیجیے گا، الفاظ پر غور کیجیے گا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اعتدوا منکم، ٹھیک ہے، تم میں سے وہ لوگ تھے، تم میں سے وہ لوگ تھے. تو ان کو ان کی ہسٹری یاد کروا کے یہ مدینہ کے جو یہودی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں دیکھ لو تم میں سے یہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، ٹھیک، یہ تمہاری ہی قوم کے لوگ ہیں. تو وہ لوگ جو اپنی قوم کے غلطیوں پر فخر کرتے ہیں ان سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، بلکہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے مزین رکھ کے ایک جسے کہتے ہیں نا قومی تفاخر میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو اپنا ایک انسگنیا بنا لیتے ہیں. تو ایسے لوگ گویا اس گناہ میں، اس غلطی میں شامل ہوتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے قبیلے، اپنی ذات پات، اپنی فرقے، اپنی قوم کی غلطیوں کو اون کرتے ہیں، ان پر فخر کرتے ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اگرچہ کہ وہ کام نہ کر رہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا. کیا کام کیا؟ ہیلے بہانے کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. بظاہر فرما برداری کا چولا پہنا ہوا ہے لیکن انفیکٹ وہ اس میں نافرمانی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ تم سب بندر ہو جاؤ، دھتکارے پہ. اور انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 153 میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس کے بارے میں. صرف یہ جاننا ہے کہ یہاں پر 3 گروہ تھے. ایک وہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، یعنی سبت والے دن مچھلیاں پکڑنے کی. دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو منع نہیں کیا، اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے منع کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف میں جن لوگوں کی بخشش کا ذکر کیا ہے نا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے روکا تھا انہیں. تو جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے حالانکہ انہوں نے یہ کام کیا نہیں تھا، تو عموماً جو مفسرین کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ ان کو بھی بندر بنا دیا گیا تھا. تو تماشا بھی نہیں دیکھنا، جہاں پر غلطی نظر آ رہی ہے حکمت کے ساتھ کم از کم اتمام حجت تک تو ضرور دوسروں کو بتا دیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ ہم اللہ کے سامنے یہ بات تو بتانے کے قابل ہوں کہ ہم نے بتا دیا تھا. ہر ایک کو آپ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں روک سکتے نا، لیکن ایٹ لیسٹ صحیح بات پہنچا دینے تک تو ہم ذمہ دار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا، تو بنا دیا ہم نے اس کو. ہا کی ضمیر جو ہے وہ بندر بنانے والے واقعے کی طرف اشارہ کری ہے. نکالل عبرت، نون کاف لام. نکیل آپ نے سنا ہوگا، اونٹ کو نکیل ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جانوروں کی جو وہ اس ناک میں سے ڈال کے، تو وہ بھی اسی سے ہی ہے، یعنی کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہاں پر اسی لیے اس کا مطلب ہے عبرت، یعنی انسان کو اس کی حدیں توڑنے سے روکنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس واقعے کو جو ہے وہ گویا انسان کو اس کی سرکشی میں نکیل ڈالنے کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ دیکھ لو اگر تم یہ کام کرو گے تو اس ایسی حرکت سے رک جاؤ ورنہ تمہارا انجام ایسا ہوگا.
لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے، یعنی اس بستی کے لوگ یا اس بستی کے ارد گرد کی بستیاں جو تھیں یا جو اس دور کے لوگ تھے، وما خلفہا، اور جو بھی اس کے بعد کے لوگ آئے یعنی بعد میں آنے والی نسلیں، وموعظۃً، اور نصیحت۔ موعظۃً کا روٹ ہوتا ہے واو عین زا، واعظ کہتے ہیں ایسی نصیحت کو جس سے دل میں نرمی پیدا ہو، رقت پیدا ہو، ٹھیک ہے، جو پر اثر ہو، جو دلوں پر اثر کرے، وہ بات جس میں چیخ و پکار زیادہ ہو، مشکل الفاظ زیادہ ہوں اور وہ اگلے کے سر کے اوپر سے گزر جائے، وہ واعظ نہیں کہلاتا۔ جیسے کہ ہمارے اکثر جو معزین ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو جھاگ اڑانے لگتے ہیں ان کے منہ، تو یا ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو نامناسب ہوتی ہے، یا اپنے علم کی دھاک بٹانے کے لیے ایسی ٹرمنالوجیز استعمال کرتے ہیں جو سامنے والے کو سمجھ نہ آئے، تو وہ پھر واعظ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ واعظ وہ ہوتا ہے جو مؤثر بات ہو، جو اثر کرے، جس سے بات سمجھ آ جائے۔ اور یہ واقعہ متقین کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہیلے بہانے کر کے اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے، بلکہ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اور پھر آگے ایک اور واقعے کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جس میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے، اور اسی سے پھر سورت کا نام بھی جو ہے وہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے۔ یہاں پر اس واقعے میں ان کا ایک اور طریقہ ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کا۔ بھی دو طریقے ہم نے پڑھے کہ کس طرح، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور اللہ ہم سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ امت مسلمہ میں یہ دونوں طریقے موجود ہیں، ابھی جیسے کہ ہم نے پڑھا، یعنی کس طرح ہم اللہ کے آیات کا انکار کرتے ہیں، اور قولی طور پر بھی چیزوں کو بدل دیتے ہیں اور عملی طور پر بھی بدل دیتے ہیں، پھر کس طرح ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کریں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندر اور خنزیر تو نہیں بنایا، لیکن یہ جو مہلت ہمیں دی جا رہی ہے، اگر ابھی بھی ہم نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو پھر آخرت میں ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائیں اور ہمیں ہمارے دلوں میں اپنے تقوی کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کریں، ہدایت رشد بھی اور ہدایت توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو یہ ایک اگلا طریقہ ہے ان کا جو یہ اللہ کے حکم کو ٹالنے کے لیے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، جیسے آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اس کا الزام جو ہے نا وہ ایک دوسرے پہ لگانا شروع کر دیا، اور اصل جو قاتل تھا اس کو یہ چھپا گیا، اس سے یہ مکر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ گائے کو ذبح کریں، ٹھیک ہے۔ اور گائے ہی کو ذبح کرنے کا حکم کیا دیا گیا تھا؟ کیونکہ ان کے دل میں گائے کی محبت تھی، بچڑے کی محبت تھی۔ although ان لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا جنہوں نے پوجا کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ نسل در نسل ٹرانسفر کرتی ہیں دلوں کے اندر۔ شیطان جو ہے ان چیزوں کو، یہ جو بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی تھی نا، جو آگے بھی ذکر آئے گا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، تو یہ چیز جو تھی اس کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے کو قربان کروایا۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب اگر یہ ستھرے لوگ ہوتے، اللہ کے فرما بردار لوگ ہوتے، تو سمپل یہ کوئی بھی گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے یہ چاہا کہ ان کو گائے ذبح نہ کرنی پڑے، یہ حکم کسی طرح ان سے ٹل جائے۔ تو کیا ہوا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف جو ہے وہ نیگوشیشن کرنی شروع کی، ذرا آپ بات کریں نا، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے پوچھیں۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، پہلے تو انہوں نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا، کیا تو مذاق کرے، کیوں کریں بھی ہم گائے کو ذبح، کیا وجہ ہے، یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کو تو ایسے حکم نہیں دیتے، یہ ضرور تم مذاق کر رہے ہو۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، کیا لاجک بنتی ہے اس کام کی، کیا تک بنتا ہے اس کا۔ جیسے ابھی اللہ رحم کرے ہم پر عید الاضحیٰ گزری، تو بہت سارے جو سو کالڈ لبرلزم کے
اور انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ان کی طرف سے بہت ساری ایسی پوسٹ اور ایسی چیزیں سنائی دیتی ہیں، میں دکھتی ہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تک بنتی ہے جانوروں کو ذبح کرنے کی، یہی پیسہ آپ ویلفیئر پہ لگائیں، آپ یتیم خانوں میں دیں، آپ غریبوں کو دیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، کیا تک بنتی ہے قربانی پہ اتنے پیسے لگانے کے؟ اتنا جانور آپ ذبح کرتے ہیں اور اتنا پیسہ اس میں لگا دیتے ہیں، اور یہ پیسے جو ہیں یہی اگر آپ ملک کی ترقی کے کاموں میں لگائیں، آپ بزنس میں لگائیں، آپ فلاں جگہ انویسٹ کریں، آپ کا ملک اتنا ترقی کرے گا، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو سمجھ نہیں آتی احکامات کی۔ یہاں پر ان کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ فرما برداری کرنا نہیں چاہتے، تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں تتخذنا ہزوا، ہمارے سے مذاق کر رہے ہو، اس بات کی کیا تک بنتی ہے؟ یہاں تو قتل کا معاملہ درپیش ہے اور تم کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو، وائی؟ قال، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس چیز سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں، جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق کرنا یا بلا وجہ کا جو ہے اس طرح کا کے معاملات میں ہنسی مذاق کر کے اور اللہ کے احکامات کو ٹالنے کی کوشش کرنا، بیسیکلی یہ جاہلوں کے کام ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگوں کے کام نہیں ہوتے، یہ سمجھدار لوگوں کے کام نہیں ہوتے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا نا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں ایک ایسی بات کہوں اللہ کی طرف سے جو اللہ نے کہی نہیں، یہ بھی جہالت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا یہ کہ میں مذاق بناؤں چیزوں کا، ایک معاملہ درپیش ہے اور میں اس میں ہنسی مذاق کا کوئی پہلو نکالوں، میں کوئی جاہل نہیں ہوں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، اب انہوں نے شروع کر دی یہ باتیں کہ آپ دعا کریں اللہ سے پوچھ کے بتائیں ہمیں کہ یہ گائے کیسی ہے۔ اب چونکہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے نا، ورنہ جیسے ابھی عرض کیا نا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کوئی بھی گائے پکڑتے رینڈملی، اللہ نے تو یہی حکم دیا تھا نا ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن اب یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا نہ پڑے۔ اچھا پھر کیسی ہو وہ گائے؟ قالا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا انہو یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں انہا، کہ بے شک یہ گائے بقرۃن، ایک گائے ہے، لا فارضن، نہ یہ بوڑھی ہے، ولا بکرن، اور نہ یہ بہت چھوٹی عمر کی ہے، یعنی ایسی گائے جس نے ابھی بچہ نہ جنا ہو، یا کواری سمجھ لیجئے، عوانن، درمیانی عمر کی ہے، بین ذالک، ان دونوں کے، یعنی نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بہت چھوٹی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، اب تم وہ کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اب تم کر لو اس گائے کو ذبح۔ اب بھی نسبتاً آسان تھا، کوئی بھی درمیانی عمر کی گائے پکڑتے اس کو ذبح کر دیتے، لیکن چونکہ ان کا ارادہ نہیں تھا یہ عمل کرنے کا، یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ٹل جائے، ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے، اور وجہ کیا ہے؟ اس گائے سے محبت، بچڑے سے محبت، گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح بہت سارے رسم و رواج ہمارے اندر ایسے ہی ہمارے دلوں میں محبت پیدا کیے ہوئے ہیں، گائے کی محبت کی طرح، تو پھر ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے نا کہ یہ غلط ہے، تو ہم ان کو قربان نہیں کرنا چاہتے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے ہی آلے ٹالے ڈالتے رہتے ہیں باتوں کو، ہم چاہتے ہیں کسی طرح یہ ٹل جائے، کوئی نہ کوئی ہمیں بہانہ مل جائے کہ ہم اپنی اس گائے کو ذبح نہ کریں، ہم اپنی اس رسم کو چھوڑیں نہ، ہم اپنے اس رواج کو سینے سے لگائے رکھیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا اور پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا کہ دعا کرو اپنے رب سے ہمارے لیے، اور آپ ان کا طرز تخاطب دیکھیے، ہمیشہ کہتے ہیں ربک، اپنے رب سے دعا کرو۔ پیچھے بھی جب انہوں نے وہ دال سبزی کی فرمائش کی تب بھی یہی کہا ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو۔ تو جب یہ رب کو ہی اون نہیں کرتے، اللہ کو ہی اپنا نہیں مانتے، اللہ ہی سے اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اللہ کے احکامات پہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ اس سے ایک بات اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل تب لگتا ہے جب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنا نہیں سمجھتے، عبد اور معبود کا تعلق اپنا سمجھتے ہی نہیں۔ جتنا ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، اتنا ہی ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اپنے رب سے دعا کریں
کہ وہ ہمارے لیے یہ بیان کرے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقعن، گہرا گہرا زرد رنگ۔ اور یہ فاقعن کا لفظ جو ہے یہ صرف زرد رنگ کی شوخی کے لیے آتا ہے، شوخ زرد رنگ کی گائے ہے، لونہا، اس کا رنگ ہے، تسر، سرور سے ہے، سین رارا، سرور، یہ دل کو جس چیز سے خوشی ہوتی ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کی آنکھوں کو سرور بخشتی ہے، بہت بھلی لگتی ہے، ایسی زرد رنگ کی چمکتی ہوئی گائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے پھر کہا کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کہ یہ کیسی ہے۔ ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ، وہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا، ہم پر۔ اب بہت ساری گائیاں جو ہیں وہ اس رنگ کی ہیں، اس عمر کی ہیں، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سی گائے ذبح کریں۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم ضرور اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہوں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی کو، جیسے شیطان نے اللہ کے ڈال دی تھی نا کہ جس طرح تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں آدم کو اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نہیں بہکایا تھا۔ تو یہاں بھی یہ دیکھیے کہ ان کو مسئلہ ان کا اپنا ہے، گائے یہ خود قربان نہیں کرنا چاہ رہے، ہیلے بہانے یہ خود بنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہم یہ کام کر گزریں گے۔ جس طرح ہم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نماز پڑھیں، تو کہتے ہیں ہاں ہاں جب اللہ چاہے گا ہم بھی پڑھ لیں گے، اللہ توفیق دے گا تو ہم بھی یہ نیکی کر لیں گے، اللہ نے ہمیں اگر دی توفیق تو ہم یہ صدقہ کر دیں گے یا یہ کر لیں گے یا وہ کر لیں گے۔ تو اللہ نے تو آپ کو توفیق دی ہے نا، جب مال دیا ہے تو توفیق ہی تو دے دی ہے اللہ نے آپ کو، جب اللہ نے آپ کو صحت دے دی ہے، آپ کو شعور دے دیا ہے، تو اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق ہی تو دے دی ہے، ٹھیک ہے، ہدایت رشد تو دے دی ہے۔ اب آگے آپ قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے، ہدایت توفیق ایسے تو نہیں مل جائے گی۔ لیکن بہرحال پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا، قالا انہو یقول، کہ بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، یہ ایک گائے ہے، لا ذلول، نہیں وہ کام لگائی گئی، تثیر الارض، جو کہ زمین پر ہل چلاتی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، مسلمۃ، صحیح سلامت ہے، لا شیعۃ فیہا، کوئی اس میں داغ و دھبا نہیں ہے، شیعۃ کا روٹ ہے واو شین یا، یعنی کسی قسم کی کوئی رنگ یا علامت جو اصل رنگ سے اپوزٹ ہو کر اس کو ممتاز کرتی ہو، یعنی بالکل بے داغ گائے ہے۔ اب وہ تھک گئے، جب ظاہر ہے اب وہ اس حکم کو ٹال نہیں سکے، تو کہتے ہیں قالوا الآن، اب انہوں نے کہا اب جئت بالحق، تو حق لایا ہے، فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرتے ہوئے لگتے نہیں تھے، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب بہرحال ہر طرح سے وہ مجبور ہو گئے کہ وہ اس گائے کو ذبح کریں۔ اپنے تئیں تو انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیل پوچھنے لگے، مگر جتنی جتنی تفصیل یہ پوچھتے گئے اتنا ہی گھراؤ ان کے گرد تنگ ہوتا گیا، اور یہاں تک کہ وہ خاص قسم کی سنہری گائے جسے اس زمانے میں جو ہے وہ پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا، گویا اسی پر انگلی رکھ کے بتا دیا گیا کہ اس کو ذبح کرو۔ بائبل میں بھی اس واقعے کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، لیکن وہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس کو کس طرح سے اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے سے جہاں اور بہت سی چیزیں ہم نے بھی سیکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا گائے کے ذبح کرنے کا، اور کیوں گائے کے ذبح کا حکم ملا، خاص طور پر اسی گائے کے، تاکہ ان کے دل سے اس بت کی پرستش، محبت، اس کی جو بڑائی، اس کا جو تقدس ان کے دل میں جو ہے وہ گھر کر گیا ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کی تذلیل ثابت کی جائے۔ تو ایک چیز ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا چیز بچھڑا بن گئی ہے، کس چیز کی پرستش میں ہم لگ کے اللہ کے حکم کو ٹالتے جا رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو پیچھے پس پش ڈال کر ہم کن چیزوں کو اپنے آگے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بچھڑا ہمارا گھر بھی ہو سکتا ہے، خواتین کے لیے تو بعض اوقات ان کے گھر جو ہیں وہ بھی بچھڑے بن جاتے ہیں۔
ہر وقت ان کی تزئین و آرائش، ہر وقت اس گھر کی بناوٹ، اس کی چاہت، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی چیزوں سے محبت، ایک ایک چیز، ایک ایک اینٹ سے محبت، اور اس میں وہ اتنا ایگزیجریٹ کر جاتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے حق مار جاتی ہیں، یا یہ کہ اتنا اپنے آپ کو مصروف کر جاتی ہیں کہ عبادات کا ہوش نہیں رہتا۔ اسی طرح بعض کے لیے اجل ان کی اولاد بن جاتی ہے، ہر وقت بچے 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 بچے، نہ ان کو وہ خود بڑا کرتے ہیں، نہ ان کو ان کے اون پہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر سکیں۔ بڑے بڑے بچے بھی ہو جاتے ہیں تو مائیں خود ان کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہوتی ہیں، ان کو اتنا اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر لیتی ہیں کہ ان کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ کوئی اپنی آخرت کے لیے بھی کوئی کام کر سکیں۔ اسی طرح کسی کا مال، کسی کا بزنس، کسی کی کوئی بیوٹی، خوبصورتی، عورتوں کے لیے تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بھی ایک ایسا بچڑا بن جاتا ہے ان کے لیے کہ وہ اس کی چاہت سے باہر ہی نہیں نکل پاتی، اور اس میں وہ اللہ کی ایسی صریح نافرمانیاں کر جاتی ہیں، ڈریسنگ کے معاملے میں، بات چیت کے معاملے میں، اور دیگر طریقے سے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے میں، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہم سب یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی چیز بچڑا بن گئی۔ بعض لوگوں کے اندر پریز کا بچڑا ہوتا ہے، تعریف کا، وہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی تعریف ہو، ہر کوئی ان کی تعریف کرے، اور اس تعریف کے حصول کے لیے پھر وہ جائز ناجائز ہر کام کرتے رہتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ چلتا کہ کہاں وہ اس تعریف کے سننے کے خبط میں اللہ کی نافرمانیاں کریں، کہاں وہ دوسروں کا حق ماریں، انہیں نہیں پتہ چلتا۔ وہ بس ہر وقت جو ہے ہمہ وقت دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف ہی سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم سب اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا چیز جو ہے وہ ایک بچڑا بن گئی ہے جس کی پرستش میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی خواہش نفس ہی ہے، تو ہمیں اس کو قربان کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آ جائے نا کہ وما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہم ایسا کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ ہم اس چیز سے نجات حاصل کریں، اس بچڑے کے گلے پہ چھری پھیر ہی دیں۔ کہیں یہ بچڑا ہماری انا بھی ہو سکتی ہے، کہیں یہ ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا گھر بار، ہمارا تفاخر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دلوں میں جھانکیں کہ ہمارے دلوں میں تو نہیں کوئی ایسی بچڑے کی محبت بسی ہوئی، اور پھر اس کو قربان کر دیں اللہ کے حکم میں۔ اسی طرح یہاں پر کثرت کلام کے اوپر تنبیہ ہے۔ سوالوں کی جو کثرت ہے، جیسے یہ بار بار سوال کر رہے تھے کیونکہ یہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو کثرت کلام جو ہوتی ہے نا، بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ سوال کرنا، کسی بھی بات کی، کسی بھی کام کی مین میخ نکالتے رہنا، اصل میں یہ بے عملی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے، یہ بے عملی کا ذریعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باتوں سے دوسروں کو خوش کر دینا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنا زیادہ یا تو انسان بہت باتیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور یا پھر وہ صحیح طور پر کام کرے گا، تو اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہمیں چوز کرنی ہے۔ ہم نے گفتار کا غازی نہیں بلکہ کردار کا غازی بننا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ کثرت کلام جو ہے وہ دل کی سختی کا بھی باعث ہوتی ہے۔ بہت زیادہ باتونی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نماز میں بھی جو ہے وہ خشوع نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا ہماری زبان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے اور ہمارے کانوں کو سننے کی عادت ہوتی ہے، اتنا ہی باتیں، سوچیں، ہمارا برین جو ہے وہ ان کو مینیپولیٹ کرتا ہے، ان کو ہمارے نماز کے دوران جو ہے ان کو ریکال کرواتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں ان سے خطائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک روایت بھی ہے نا کہ من کثر کلام کثر خطاؤہ، وہ جس نے کلام میں کثرت کی اس نے اپنی خطاؤں میں کثرت کی۔ اور پھر یہ بھی ہم نے اس واقعے سے سیکھا کہ جب خاموشی کا مطالبہ ہو، یعنی چپ کر کے، جیسے کہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا تھا نا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تم یہ کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، تو چپ کر کے وہ کام کر لیتے۔ جب ہم جہاں خاموش رہنا ہو وہاں ہم خاموش نہیں ہوتے اور بے جا سوال کرتے ہیں یا بے جا باتیں کرتے ہیں، تو خواہ مخواہ کا جو ہے وہ انسان گناہ سمیٹتا ہے۔
پھر یہ کہ جس بھی معاملے میں ہم جتنا زیادہ مین میخ نکالتے ہیں اتنا ہی اس معاملے پر عمل مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ یہ والا ان کا طریقہ تھا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اگر یہ اس میں انشاءاللہ نہ کہتے تو پھر قیامت تک ان کو اس گائے کا پتہ نہ چلتا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی مشکل میں سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ سے مدد لی جائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے۔ اور ابن جریج کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حکم ملتے ہی گائے ذبح کر لیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے پے در پہ سوال شروع کر دیے اور کام میں سختی بڑھ گئی، یہاں تک کہ آخر میں وہ اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی یہ سختی ان سے نہ اٹھتی اور مطلوبہ گائے ان کو ملنا مزید مشکل ہو جاتی۔ اور یہاں پر ہمیں ایک وہ کلیہ بھی سمجھ آتا ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تو جب بھی اللہ کا کوئی بھی حکم سامنے آ جائے تو بجائے مین میخ نکالنے کے، بجائے اس کے کہ اس کو ٹالنے کے، بس جلدی سے وہ کام کر لیں، کیونکہ جو شخص نیکی کرنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے اس چیز کو سمجھا ہے، جیسے سورہ لیل آیت نمبر 5 سے 10 میں آتا ہے نا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ٹھیک ہے۔ تو جو کام کرنا چاہتا ہے، جو بھلائی کی تصدیق کرتا ہے، اور جو شخص کام کرنا ہی نہیں چاہتا، نیکی کرنا ہی نہیں چاہتا اور اس کی رغبت ہی نہیں ہے اس میں، اور وہ اس کو ٹالنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اس کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ جیسے سورہ لیل ہی میں یہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آسانی کا راستہ سیدھا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ جس راستے پہ جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ راستہ اس کے لیے سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جب کسی نیکی کا حکم ملتا ہے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یا تو یہ کہ نیکی کا موقع نکل جائے گا، یا پھر یہ کہ انسان میں مزید اس کے معاملے میں مشکل ہوگی۔ اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رغبت دلائی ہے، جیسے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تیزی کرو، سرعت کے ساتھ چلو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ وَسَابِقُونَ السَّابِقُونَ کا ذکر آتا ہے کہ نیکی کے راستے میں آپ آگے بڑھیں، آپ لیڈر بنیں۔ آپ کیوں دوسروں کا انتظار کرتے ہیں کہ اچھا جب باقی لوگ کریں گے تو میں بھی کر لوں گا؟ مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ ویری فرسٹ پرسن کیوں نہیں بنتے کہ آپ اٹھیں اور نماز پڑھنے چلے جائیں؟ آپ کو دیکھ کے باقی لوگ بھی چلیں گے۔ تو یہ سابقون بننا ہے ہم نے، نیکیوں میں پیچھے نہیں رہنا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مطففین میں کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جنت وہ چیز ہے جس میں آپس میں سبقت لے جانے والوں کو مقابلہ بازی کرنی چاہیے۔ تو ہم تو دنیا کی مقابلے بازی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں آخرت کی جنت کی میں سبقت کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ اور ایک کہاوت ہے کہ نیکی میں دیر نہ کرو، روایت ہے نیکی میں دیر نہ کرو فتنوں کی وجہ سے جو سیاہ رات کی مانند، یعنی ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ انسان جو ہے یا آدمی جو ہے وہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور صبح کافر ہوگا اور شام ایسے کرے گا کہ وہ مومن ہوگا، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ دے گا۔ تو یہ جو صبح مومن اور شام کافر، یا صبح کافر شام مومن کا ہے، یہ اعمال ہی کی وجہ سے ہے نا، کہ فتنے اتنے ہوں گے کہ انسان جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ اپنے اعمال اس طرح کرے گا کہ گویا وہ کفر میں داخل ہو گیا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، تو اعمال بھی بعض اوقات کفر ہوتے ہیں، جیسے عملی کفر کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ تو اس ایسے دور کے آنے سے پہلے، ایسی مشکل وقت کے آنے سے پہلے، جیسے بھی ابھی ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے نا، پہلے بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ بیماری کے آنے سے پہلے صحت میں انسان جو ہے وہ نیکیاں کر لیں، کیا پتہ آگے ہمارے پاس مہلت ہو نہ ہو۔
صحت ہو نہ ہو، مال آپ کے ہاتھ میں آپ صدقہ کر لیں، کیا پتہ کل یہ آپ کے پاس نہ ہو، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں یوٹیلائز کریں، کیا پتہ کل کوئی اختیار آپ کے پاس ہو یا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور غنا کو مفلسی سے پہلے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ نیکی میں سستی کون کرتا ہے؟ یہ تو مومنوں کے لیے نا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وسابقون السابقون، یہ سارے کون ہوتے ہیں؟ یہ مومن ہوتے ہیں۔ سستی کون کرتا ہے؟ منافقین۔ پیچھے بھی ہم منافقوں کی نشانی پڑھ کے ہیں نا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور اسی طرح قرآن کی میں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا كُسَالَىٰ، کہ وہ نہیں آتے نماز کی طرف مگر یہ کہ سستی کرتے ہوئے۔ تو نیکیوں میں سستی تو منافق کرتے ہیں، مومن تو نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ ہو، کچھ خرچ کرنے کا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، وہ خرچ ضرور کرتے ہیں مگر کراہت کے ساتھ۔ پھر دین کے معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ سوال کرنا، یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر واضح کر دی گئی تو تمہیں برا لگے گا۔ سمجھتی ہیں کہ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتیں چھوڑ دے۔ بہت زیادہ کیلو کال سے بچنا چاہیے، بہت زیادہ باتوں سے بچنا چاہیے، اور جیسے ہی اللہ کا حکم آ جائے تو اس پر سمعنا وأطعنا والی کیفیت ہماری ہونی چاہیے، اور یہی حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے چھپایا تھا قاتل کو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا چیزوں کے بارے میں جاننا کیسا ہے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم انسانوں سے چھپا لیتے ہیں نا بات، اسی طرح ہم اللہ سے بھی چھپا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ چپ کے رات کو باتیں کرتے ہیں، ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں، ایسے سازشیں تیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چیز معاملے کو گھیرنے والا ہے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ جیسے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دے لیا، یہ اللہ سے بھی چھپا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر ان کو یہ کہا کہ اس گائے کے ایک حصے سے اس مردہ کو ماریں، فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو بعض کہتے ہیں کہ گائے کے کسی حصے سے اس میت کو مارنے کا حکم دیا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ میت ہی کے بعض حصے سے اس میت کو ٹکرانے کا حکم دیا گیا، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ کے ہیں، یعنی گائے کو ذبح کرنا اور اس قاتل کو چھپانا، جیسے کہ ہم نے شروع میں یہی بات کی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ واقعات ہیں۔ بہرحال جو چیزیں سیکھنے کی ہیں وہ الحمدللہ اس میں ہم نے سیکھی۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی آیت کو آخر میں سے دوبارہ سے سم اپ کریں گے، اور آیت نمبر 74 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔